لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب. اب یہ ہے آیت جو مشکلات القرآن میں سے ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں بھی ایک تقدیم و تاخیر ہے. تقدیم و تاخیر کا اصول میں بتا چکا ہوں قرآن مجید میں ہوتا ہے اس کے آہنگ کی وجہ سے، اور غور کرنا پڑتا ہے کہ اس کی اصل ترتیب کیا ہے، اور اس سے پھر بات واضح ہوتی ہے. تو یہ قانون دیا جا رہا ہے، اسی کا حوالہ تھا سورہ انفال میں کہ اگر یہ پہلے سے بات نہ آ گئی ہوتی تو اے مسلمانوں تم نے جو یہ قیدیوں کو ذرا فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اس پر تم پر بڑی سخت گرفت ہوتی ہے اللہ کی. لیکن چونکہ یہ آیت آ چکی تھی اب اس کی وضاحت میں کر دوں گا آپ کو. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اے مسلمانوں جب اب تمہاری مٹ بھیڑ ہو کافروں سے، اب جو ہے آرم کانفلکٹ شروع ہونا ہے، اب تلوار سے ٹکرائے گی، میدان میں تمہیں آنا پڑے گا. تو اس کا قاعدہ کیا ہے؟ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنوں کو مارنا ہے. پہلا کام یہ ہے ان کی گردنیں مارو، انہیں قتل کرو. حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طریقے سے کچل دو، ان کی طاقت ختم ہو جائے. فَشُدُّ الْوَثَاقِ، پھر تم ان کو قیدی بنا سکتے ہو، پھر باندھو ان کو مضبوطی کے ساتھ. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، اور پھر چاہے تو انہیں اس کے بعد جو ہے تم چھوڑ سکتے ہو احسان رکھ کر بغیر فدیہ لیے، اور وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ لے کر. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ جو ہے وہ اپنے ہتھیار رکھ دے، ڈال دے. اس میں ہے اصل میں تقدیم و تاخیر. یہ پہلے ہے حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. یعنی یہ کہ جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو تو پہلے مرحلہ یہ کہ ان کی گردنیں مارو، پھر جب ان کی قوت کچلی جائے پھر تم انہیں قیدی بنا سکتے ہو جب تک کہ جنگ اپنے ہتھیار بالکل رکھ دے. اب اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتی ہے بیٹلز، ایک ہوتی ہے وار. بدر جنگ تھی لیکن بیٹل کی نوعیت کی تھی، وار تو 6 سال تک چلنی ہے. بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد، بیٹل آف احزاب، بیٹل آف بنی مصطلق، بیٹل نہ معلوم کتنی بیٹلز ہیں. یہ 6 سال تک مسلسل جنگ ہے جس میں کہ تھوڑا سا وقفہ آیا صلح حدیبیہ کی وجہ سے، ورنہ تو جا رہا. وار واز کنٹینیوئنگ، وار ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. ایک بیٹل ختم ہوئی ہے، ایک مہم ختم ہوئی ہے، ایک لڑائی ختم ہوئی ہے، جنگ تو جاری ہے. حتی تضع الحرب اوزارہا، جبکہ وہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی اس درجے وہ دین کا غلبہ ہو جائے کہ اب کوئی ریزسٹنس نہ رہے. تو پھر یہ ہے کہ چاہے تم ان کو چھوڑ دو فدیہ لے کر، اور چاہے تم ان کو ویسے بھی احسان سے بھی چھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں. احسان کرو بغیر فدیہ لیے بھی چھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں. لیکن جب تک کہ ابھی مقابلہ چل رہا ہے اس وقت تک فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے معنی کیا ہوئے کہ آپ نے کفر کو تقویت پہنچائی. جو آج جنگ کر کے یہاں کرنے کے لیے آئے تھے ان میں سے 70 مارے گئے. اچھا وہ تو کفر کا ایک بازو تو ٹوٹ گیا، لیکن یہ 70 جو تمہاری قید میں آئے تھے اس کو تم نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا تو یہ بازو دوبارہ جا کر تم پر حملے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ نہیں. لیکن چونکہ یہاں پہ اب اس کا معاملہ ججمنٹ کا، واقعتاً دشمن کی کمر کچلی گئی ہے یا نہیں، یہ ہے ججمنٹ کا معاملہ. تو حضور نے اگر یہ سمجھا کہ کمر کچھ نہیں گئی ہے تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہو سکتی. اجتہاد جو ہے، اجتہاد کا اصول یہ ہے کہ اجتہاد میں مخطی بھی ہو تو اسے اجر ملتا ہے اور مصیب ہو تو دوہرا اجر ہے. چونکہ حضور کے اجتہاد پر یہ تھا تو آپ کو اگر چھوڑ دیا گیا تو اما منن بعد و اما فدان، جب یہ آلٹرنیٹو اس کے اندر موجود ہے اس آیت کے اندر کہ اس کے بعد پھر چاہو تو تم بغیر کوئی فدیہ لیے ہوئے احسان دھر کر چھوڑ دو اور چاہے فدیہ لے کر چھوڑ دو، تو حضور نے اس کو استعمال کیا ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابھی وہ کچھ بھی نہیں گئی تھی کفر کی طاقت، لہذا یہ قبل از وقت ہے جو اجتہاد ہو گیا ہے. اسی لیے کہا کہ اگر یہ آیت نازل نہ ہو چکی ہوتی پہلے تو جو کچھ تم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر تمہاری پکڑ سخت کرتا. میرا خیال ہے میں وہ آیت بھی آپ کو سنائی دوں، اس لیے کہ یہ بہت مشکل مقامات میں سے ہے، بڑی مشکل سے لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے. دیکھیے یہ آیت نمبر 67 سے سنا رہا ہوں. ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض، وہی لفظ جو یہاں آیا ہے حتى اذا اسخنتموهم حتى یسخن فی الارض. کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ کوئی قیدی بنا لے جب تک کہ زمین میں پوری طریقے سے خونریزی نہ ہو جائے اور کفر کو کچل نہ دیا جائے. تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو کہ یہ فدیہ دیں گے رقم آئے گی. واللہ یرید الآخرہ، اللہ کے نگاہوں کے سامنے آخرت ہے.
اللہ عزیز الحکیم، اللہ عزیز الحکیم ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر یہ اللہ کی طرف سے وہ کتاب پہلے آنا چکی ہوتی، حکم، اب یہ کتاب کے معنی پھر وہی حکم ہے یہاں پر، اللہ کی طرف سے پہلے یہ آیت جو ہے جو اس حکم پر مبنی ہے وہ نازل نہ ہو چکی ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس پر تمہارے اوپر بڑی بڑی سخت گرفت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن چونکہ وہ تھی فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو جو بھی اب تمہیں غنیمت ملی ہے اسے کھاؤ، حلال، اس کو حلال اور طیب سمجھتے ہو۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب، جب تمہارا مقابلہ ہو دشمنوں سے تو گردنیں مارنا ہے پہلا کام، پھر جب پوری طرح کچل لو، طاقت کچھ نہیں گئی کفر کی، تو پھر قیدی بھی بناؤ، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، جب جنگ بالکل ختم ہو جائے اور گویا کہ وہ ہتھیار ڈال دیے جنگ نے، ڈنگ ڈال دیے، اب کوئی طاقت نہیں رہی کفر میں، پھر تم چاہو تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دو، چاہو تو بغیر فدیہ کے بھی چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، اب کوئی خطرہ نہیں، اس لیے کہ انقلاب آ چکا اور مستحکم ہو چکا، اب ان کے کیے کچھ نہیں ہوگا۔ حتیٰ الحرب اوزارها ذلك ولو یشاء اللہ لانتصر منهم، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، ان کفار سے انتقام لے لیتا، ولکن لیبلو بعضکم ببعض، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس 1000 کے لشکر کو آنے واحد میں ختم کر دیتا، لیکن اللہ نے تمہیں موقع دیا، تمہاری آزمائش کی، تمہارے صبر کا امتحان لیا، لیکن اللہ تعالیٰ امتحان لیتا، جانچتا ہے بعض کو بعض کے ذریعے سے، وہ 1000 کے لشکر کے ذریعے سے ان 313 کے استقامت کی، ایمان اور استقامت جو ہے اس کی آزمائش ہو گئی۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، ان کے سارے اعمال کا بھرپور اجر انہیں مل جائے گا۔ سبھی کو نمستے۔ کچھ ہمارے مسلم بھائی کہہ رہے تھے کہ تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، تمہیں عربی نہیں آتی، تم قرآن کا غلط آنسر نکالتے ہو، غلط میننگ پڑھتے ہو، اس لیے دوستوں میں نے انہی کے منہ سے سنوا دیا جن پر یہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں، وشواس کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف ہمارے علماء ہی سچ بولتے ہیں، باقی سب جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کو اونلی اپنے علماء پر ہی وشواس ہوتا ہے دوستوں، باقی کسی اور پر یہ لوگ وشواس بالکل بھی نہیں کرتے، اس لیے میں نے ان کو سنوا دیا۔ اب شاید ان کو وشواس آ گیا ہوگا کہ ہاں قرآن ہی نفرت سکھاتا ہے، قرآن ہی گردن کاٹنے کے لیے بولتا ہے دوستوں۔ قرآن والا اللہ یہ کہتا ہے کہ کافروں کی گردنیں مارو، یعنی کہ کافروں کی گردنیں کاٹو۔ یہ جنگی اللہ ہے دوستوں، یہ جنگ کرواتا ہے اور گردن کٹوا کر یہ خوش ہوتا ہے۔ ایسا اللہ آپ کو کسی بھی ریلیجن میں بالکل بھی نہیں ملے گا، ایسا اللہ صرف آپ کو اسلام میں ہی مل سکتا ہے، جو خود ہی پیدا کرے اور خود ہی گردنیں کٹوائے، لڑائیاں کروائے اور گردنیں کاٹنے کا آرڈر دے۔ دوستوں کوئی بھی آتنکوادی اپنے من سے نہیں بنتا دوستوں، آتنکوادی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے، اس کتاب کا آرڈر مانتے ہوئے وہ سر تن سے جدا کرتے ہیں کافروں کا، کیونکہ اسلام میں کافروں کو مارنے کے بعد ہی آپ شہید کہلاؤ گے۔ اگر آپ کافروں کو مارتے ہوئے مر جاتے ہو تبھی آپ شہید کہلاؤ گے اور ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے بنا حساب کتاب کے۔ اس لیے وہ لوگ نو ٹینشن گردن اڑا دیتے ہیں دوستوں اور جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ دوستوں پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے مسلم بھائی بالکل بھی دماغ نہیں لگاتے، یہ ایسے الو بن جاتے ہیں جیسے سامنے والا ان کو بناتا ہے۔ سنی کس کو کہتے ہیں؟ جو سن کر ایمان لائے، یعنی کہ وہ اپنا برین نہ لگائے، جیسا سنا ویسا میں مان لیا، اس کو کہتے ہیں سنی مسلمان۔ کیونکہ سننے کے بعد آپ کو کوئی کوشچن کرنا نہیں ہوتا، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ جو آیت ہے وہ منع کرتی ہے سوال کرنے کو، وہ کہتی ہے کہ شک و شبہ کی اس میں گنجائش نہیں، جس نے قرآن پر شک کیا وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، اللہ اس کو جہنم میں جلائے گا، کڑھائی میں تلے گا، نہ جانے کیا کیا اس کے ساتھ کرے گا، پرانی چمڑی جلائے گا، پھر نئی چمڑی اگائے گا، پھر جلائے گا، پھر چمڑی اگائے گا، اس طریقے کا ڈرامہ کتابوں میں دوستوں بالکل لکھا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے مسلم بھائی بہت ڈرتے ہیں سوال اٹھانے سے، بس جو لکھا گیا اسی کو ماننا ہوتا ہے دوستوں۔ اسلام میں سوال بالکل بھی نہیں کر سکتے، جبکہ ہمارے مومن بھائیوں کے پاس، مسلم بھائیوں کے پاس اتنا بھی عقل دماغ نہیں ہے کہ بھئی کم سے کم یہ تو حساب لگا لو کہ اللہ مارنے کاٹنے کے لیے کیوں کہے گا؟ بھئی اللہ تو بنا مارے ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ نے سوچا ویسا ہی ہو گیا۔ بھئی اللہ نے سوچا بھئی سب مسلمان ہو جائے، سب مسلمان ہو گئے۔
जैसी चाहे वो दुनिया बना सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। वो हमारे ब्रेन पर भी उसका काबू है, हमारी बॉडी पर भी उसका काबू है। वो हमारे ब्रेन में कोई भी बात डाल सकता है, कोई बात निकाल सकता है, तो फिर उसे जंग करवाने की क्या जरूरत है भाई? क्या वो काफिरों को इस्लाम में लाने में फैल है अल्लाह? भाई उसने कहा कि इनकी गर्दनें काटो, इनको मारो, तो अल्लाह जो है वो बिना मार काट के भी उनको इस्लाम में ला सकता है, उनकी सोच बदल सकता है। लेकिन वो सोच नहीं बदल रहा है, वो मारने और काटने की बात कर रहा है। अब यहाँ पर वो अल्लाह बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, वो कोई इंसान है जो अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह के नाम का फायदा उठा रहा है पब्लिक पर राज करने के लिए। क्योंकि वो कह रहा है कि तुम जहन्नुम, कि ये काफिर जहन्नुम में जाएंगे और तुम जन्नत में जाओगे। जन्नत का लालच देकर, 72 हुरों का लालच देकर, शराब की नहरों का लालच देकर वो जंगे करवा रहा है और बेवकूफ लोगों की बेवकूफी का फायदा उठा रहा है। यही दोस्तों इस्लाम है। यहाँ पर हमारे मोमिन भाई बिल्कुल भी ब्रेन नहीं लगाते। मैं इनको समझा रहा हूँ कि मेरे भाई थोड़ा सा सोचो और कुरान को दिमाग से पढ़ो, उसके बाद आपकी अकल में सारी बातें आ जाएंगी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।